روزے دار اگر بھول کر بے خیالی میں کھا لے یا پی لے، اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ جواب یہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو صراحتاً بتا چکے ہیں، اور صحیح درجے کی، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ واضح طور پہ کھلا ہوا لکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہدایہ جو مشہور کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پہ، اور کئی کتابیں ہیں جہاں پر یہ مسئلہ مل سکتا ہے آپ کو۔ جواب یہ ہے کہ اگر آدمی بھول کر کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، یا پانی پی لیا، شربت پی لیا، یا کوئی اور پینے والی کی چیز جیسے ٹھنڈا وغیرہ آج کل آتا ہے، کولڈ ڈرنک، تو اس کو یوز کر لیا، پی لیا بھول کر، روزہ 1% بھی یاد نہیں تھا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، جتنا کھا لے۔ اگر دن میں اسے 50 مرتبہ یاد نہیں رہا، 50 مرتبہ کھا گیا، پھر کھانے کے بعد یاد آیا، کوئی حرج نہیں، سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ایک اس کے لیے ہدیہ تھا جس کو وہ کھا لیا، اور روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ تو باتیں ہیں، لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے، وہ بھی سمجھ جائیے۔ ایک آدمی کھا رہا ہے، اس کو روکیں گے یا چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کھانے والا آدمی روزے کی حالت میں، آپ دیکھ رہے ہیں کھا رہا ہے، رمضان کا دن ہے اور دن کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، تو اگر وہ آدمی موٹا تازہ ہے کہ جس کے روزہ رکھنے سے اس کو اتنی دقت نہ ہو رہی ہو، اتنی پریشانی نہ رہی ہو، صحت مند آدمی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یاد دلا دینا چاہیے کہ بھائی روزہ ہے، کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس کو یاد آ جائے گا تو رک جائے گا۔ اگر کوئی یاد نہ بھی دلاتا ہے پھر بھی کھا لیتا ہے، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو روزہ یاد نہیں تھا۔ آپ کے یاد دلانے کے بعد اگر پھر کھا لیتا ہے وہ، پھر روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی دبلا آدمی تھا، لاغر آدمی تھا، پتلا سٹکا آدمی تھا، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کھا رہا ہے، روزے کا دن ہے، تو ایسی صورت میں آپ پہ یاد دلانا اس کے لیے اب اتنی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوڑ دو، اب یاد مت دلاؤ، پتلا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے تو کھا لے، روزے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اس کے۔ تو ایسی صورت میں پتلے آدمی کو جو ہے، لاغر آدمی کو، دبلے آدمی کو جو غیر صحت مند ہے، چھوڑ دیا جائے، وہ کھا لے پیٹ بھر کے، کوئی دقت نہیں، روزے میں تو کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسی ضمن میں یاد رکھیں کہ ایک آدمی کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، اس کو یاد دلایا گیا، اب یاد دلانے کے بعد سمجھیے ایک لقمہ منہ میں لے چکا تھا، اب اس کو کسی نے کہا کہ ارے بھائی روزہ ہے، کچھ کھا لیا تھا، اب ایک لقمہ اور لیا تھا کہ اور کھاؤں گا، یاد آ گیا۔ اب جیسے ہی اس کو بتا دیا جائے، جیسے ہی اس کو یاد دلا دیا جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً اس کو باہر نکال دے، نگلے نہیں۔ اگر وہ اس کو نگل لیتا ہے، اگر وہ اس یاد دلانے کے بعد اس چیز کو جو منہ میں ہے کھا لیتا ہے، پھر روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جیسے ہی یاد دلایا جائے، حلق کے نیچے اگر وہ سامان، وہ کھانے کی چیزیں اتری نہیں ہیں تو وہیں سے فوراً باہر نکال کے پھینک دے، اب ایک ذرہ بھی، ایک دانہ بھی اندر داخل نہیں کرے، ورنہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ مرد عورت سب کے لیے یہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی وضاحت صراحتاً موجود ہے، کھانے اور پینے کے بارے میں، جماع کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ایک معتبر و مستند چینل MARB دینی معلومات دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے، آمین۔